بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ خواتین نے سوال بھیجا ہے کہ اگر فجر کی نماز رہ جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اسرائیل کے وزیر اعظم شامون کی ایجنسیوں نے جب اسے خبردار کیا کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے اور اگر وہ یوں ہی بیداری کی جانب گامزن رہے تو ایک دن وہ پھر سے پوری دنیا میں غالب آ جائیں گے اور ہم محکوم ہو جائیں گے۔ ایجنسیوں کی یہ بات سن کر اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک کہکا لگایا اور بولا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، لیکن ہاں، جب مسلمانوں کی مساجد میں صبح فجر کی نماز کے وقت اتنے لوگ اکٹھے ہونے لگیں گے جتنے جمعہ کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ خطرے والی بات ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کی بیداری سے تب تک کوئی خطرہ نہیں، اور جب مسلمان اپنی مسجدوں میں فجر کی نماز کے وقت اتنی تعداد میں اکٹھے ہونے لگیں گے جتنی تعداد میں جمعہ کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تب یہ خطرے والی بات ہوگی، اور پھر انہیں دنیا پر حاکم بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز کے وقت صرف اور صرف ایک ہی صف میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آدھی صف، پونی صف، ایک صف، یا بہت ہی زیادہ نمازی ہوں تو 1.5 صف، جبکہ جمعے والے دن اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ مساجد میں جگہ نہ ہونے کے باعث مساجد سے باہر بھی صفیں بچھائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کی فجر کی نماز نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہر کسی کو وقت پر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، یعنی اس نے گناہ کیا۔ اور دوسری اہم بات جو ہم سب کو بخوبی معلوم ہونی چاہیے اور ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، وہ یہ کہ فجر کی نماز کے ساتھ میری اور آپ کی بلکہ تمام لوگوں کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ باقی 4 نمازوں کا بھی رزق کے اوپر اثر ہوتا ہے، لیکن ہمارے رزق کی تنگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ فجر کی نماز ادا نہ کرنا ہے۔ اور دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ بھی رزق کا ہی ہے، تو اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جس نے ہمارا رزق بڑھانا ہے وہی نماز ہم چھوڑی جا رہے ہیں۔ پیارے ناظرین اکرام، آج کی سائنسی تحقیق اور آج کا علمی مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فالج کی شرح سب سے زیادہ ان لوگوں میں ہے جو صبح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آگے چلیے کہ ڈپریشن اور جتنے بھی دماغی اراضے ہیں یعنی نفسیاتی مسائل ہیں، ان سب کی شرح سب سے زیادہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں میں ہے۔ مزید یہ کہ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے سلامتی، رحمت اور برکت اٹھ جائے گی۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے کوئی عمل، کوئی عالم جادو کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، فجر کی نماز چھوڑنے کے اس قدر نقصانات ہیں تو بقیہ نمازوں کے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ 2 نمازوں کا چھوڑنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان میں سے ایک فجر اور دوسری عشاء کی نماز ہے۔ تو جان لیجئے کہ جن گھروں میں یہ 2 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ان گھروں میں جادو ٹونا اور ان کے اثرات کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ عام طور سے جادو وہاں پر چلتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو جب انسان صبح سویرے اٹھنے کے بعد نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر تھوڑی بہت تلاوت قرآن کرتا ہے، اس طرح سے پھر وہ ظہر کے وقت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے بعد عصر، پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے انسان پر اور ایسے گھروں پر جادو کے اثرات ہونے کی شرح بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو جہاں جادو اور ٹونا وغیرہ نہیں چل سکتا تو وہاں پر پھر دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، جن میں خصوصی طور سے نماز فجر کا اور عمومی طور پر دوسری تمام نمازوں فجر، ظہر، عصر اور مغرب، ان نمازوں کا اہتمام باقاعدگی سے کیا جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی جانب کہ اگر کسی کا ارادہ تو پورا تھا کہ وہ فجر کی نماز ضرور ادا کرے گا، الارم لگایا تھا، الارم بجا بھی، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ الارم کو یہ سوچ کر بند کر دیا کہ ابھی وقت ہے اور میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں،
لیکن پھر ایسی گہری نیند سویا کہ آنکھ نہ کھلی، تو اب یہ سوال ہے کہ آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی، تو اب نماز کیسے ادا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب بھی آپ اٹھیں تو پہلی فرصت میں نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد نہائیں دھوئیں اور دفتر کی تیاری کریں۔ جو بھی کوئی کام کرنا ہو وہ بعد میں کریں، جبکہ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ پیارے ناظرین، اب یہاں ایک مسئلہ نہایت ہی توجہ طلب ہے، اور اس کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر آپ صبح 8 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے فجر کی 2 سنتیں اور پھر 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ فجر کا وقت گزر جانے کے بعد آپ جب بھی نماز ادا کریں تو قضا کی نیت کر کے ادا کریں۔ لیکن اگر آپ 11:30 اٹھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت زوال کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا 11:30 سے لے کر 12:15 بجے تک زوال کا وقت رہتا ہے، اور اس دوران آپ کوئی نماز ادا ہرگز نہ کریں۔ لیکن یوں ہی زوال کا وقت گزر جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ ظہر کی نماز اس کے وقت پر ادا کر کے بعد میں فجر کے 2 فرض قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کر سکتے، اور اس کے ثواب سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اٹھ جائیں اور نماز ادا کر لیں تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی 2 سنتیں موقدہ اور 2 فرض ادا کریں گے، لیکن زوال کے بعد سنت ادا نہیں کریں گے، بلکہ صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت اہم ہے، اور خاص طور سے شادی شدہ خواتین کے لیے۔ وہ رات کو اپنے خاوند کے ساتھ خلوت کر لیتی ہیں اور پھر صبح تمام گھر والوں کے سامنے شرم کے مارے نہانے نہیں جاتی کہ بچے بڑے ہیں یا جوائنٹ فیملی ہے یا بال گیلے ہوتے ہیں، تو اب تو سب کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ان کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ شریعت ایسے کسی عذر کو نہیں مانتی، اور یہاں بات شریعت کی ہو رہی ہے تو یہ تمام خود ساختہ عذر ہیں کہ گھر چھوڑنا ہے، ایمج ہاتھ نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، پانی بے حد ٹھنڈا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شریعت یہ تمام عذر ہرگز نہیں مانتی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کس قدر بدبختی والی بات ہے کہ رات میں خلوت تو اس نیت سے کر لی کہ یہ سنت ہے، لیکن صبح ہوتے ہی فرائض چھوڑ دیے صرف اس لیے کہ خلوت میں نفس شامل ہے، جبکہ نماز میں نفس ساتھ نہیں دیتا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے رات خلوت کی اور پھر صبح نماز چھوڑ دی، جبکہ بیوی اسی ناپاکی کی حالت میں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بچوں کو اسکول بھیج دیا، اور پھر کہیں 10 یا 11 بجے وہ نہا کر نماز ادا کر رہی ہے۔ تو جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ بات صریحاً غلط ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے نظام اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اپنی روٹین ترتیب دینی چاہیے تاکہ نماز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو سکے اور وہ وقت پر ادا ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر خلوت کا ارادہ ہو تو پھر خلوت کے بعد فوراً نہا کر ہی سویا جائے تاکہ صبح فجر کی نماز وقت پر ادا کی جا سکے۔ لہٰذا فجر کی نماز قضا کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی بھی عذر ہے، خلوت کی ناپاکی، پانی کی قلت یا نیند کا غلبہ، یا کوئی بھی دوسرا عذر ہے، مثلا بیماری کی وجہ سے رہ گئی ہے، یا کوئی گھریلو پریشانی ہے، یا سفر میں ہیں، یا چھوٹے بچوں والی عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان سے نماز وقت پر ادا نہیں کی گئی، تو اس صورتحال میں یاد رکھیں کہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، اور اس وقت سے پہلے ہی آپ نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے، یعنی 2 سنتیں اور 2 فرض۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کے بعد آپ پڑھیں گے، یا عصر کے بعد، یا مغرب کے بعد، یا اگلے دن کسی وقت پڑھیں تو صرف فرائض کی ادائیگی کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب اگر رہ گئی ہے تو یہ سوچا جائے کہ اب کل ہی پڑھ لیں گے، تو جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے ادا کر لیں، اس میں دیر نہ کریں۔ محترم ناظرین اکرام، اب یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ کرتا ہے اور فجر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو وہ جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلے وضو کر کے اپنی فجر کی نماز ادا کر لیں، اور پھر سکون سے ناشتہ وغیرہ کر کے یا نہانے کے بعد اور اپنے ضروری کام کرنے کے بعد
لیکن زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنا وظیفہ کر لیں تو وہ وظیفہ بعد از نماز فجر ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نمازیں مقررہ اوقات میں ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔